سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید شمشاد حسین نقوی ابن مرحوم و مغفور جناب سید رحمت علی نقوی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس ایصال ثواب، مجلس ترحیم، برادر گرامی جناب سید شمشاد حسین نقوی جو کویت میں ہمارے بہت ہی عمدہ میزبان تھے، بہت ہی مخلص میزبان تھے، جن کا ایمان اور جن کا خلوص یقین جانیے اللہ کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ کویت کی ایک بہترین شخصیت، ایک بہترین پرسنالٹی کہ ہر ایک ان سے محبت کیا کرتا تھا۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ انسان زندگی میں کیسا بھی ہو، لیکن مرنے کے بعد لوگ بلا وجہ یا زبردستی اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن یہ وہ عبد خدا، یہ وہ مرد الہی، یہ وہ عزادار حسین واقعاً ہر ایک کی زبان پر اس کی میں نے تعریف سنی، اور میں کویت میں چند مجلسیں جو میں نے پڑھیں ان کا ہی مہمان تھا، اور انہوں نے کوشش یہ کی کہ 1% جو ہے ان کے مہمان کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ ان کے درجات تو بلند ہیں، پروردگار اور زیادہ درجات کو بلند فرما، ان کی قبر روشن و منور ہے، اس کی روشنی میں اور اضافہ فرما، اور الحق والانصاف کہ ان کی فیملی، ان کی اہلیہ، ان کے بچے بھی انہی کی طرح واقعا مومن اور مخلص ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ان کی فیملی کو، ان کے اہل خاندان کو، اس میں ان کے پسماندگان کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے چاہنے والوں کو، ان کے احباب اور دوستوں کو پروردگار اس غم کے سہنے کی طاقت و قوت عنایت فرما،
بہت ہی مشکل ہے میرے لیے کہ یہ میں کہوں کہ شمشاد بھائی اب نہیں رہے۔ بہرحال ہمارے لیے دلوں کو سکون بخشنے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب میں بھی ایک بہت ہی خوبصورت اور جاذب ذریعہ جو ہے وہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہے۔ اسی مجلس کے ذریعے سے ہم اپنے مرحومین کی خدمت میں کچھ ثواب بھیج کر اپنے دل کو مطمئن کر لیا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا شغف ہے اور یہی ہماری جبلت بھی ہے۔ تو آئیے مومنین، آج میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اتنی معتبر شخصیت کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے، اتنے بہترین انسان کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے، تو موضوع بھی بہت ہی عمدہ ہونا چاہیے۔ اور آج جو میں نے مجلس کے لیے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ زیارت عاشوراء کے خصوصیات و امتیازات۔ 18 چیزیں علماء نے لکھی ہیں کہ زیارت عاشوراء کی ایسی ہیں کہ جس میں زائر جو ہے اس کا مطالبہ کر رہا ہے، اسے مانگ رہا ہے، اور یہ 18 چیزیں وہ ہیں، اتنی بلند ہیں، اتنی عظیم ہیں کہ اگر زیارت عاشوراء کے ذریعے سے مانگا نہ جاتا تو یاد رکھیں کہ ہم میں ہمت نہیں تھی کہ ہم ان چیزوں کا مطالبہ کریں۔ یاد رکھیے، زیارت عاشوراء جو ہے وہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، کسی امام معصوم کا بھی کلام نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ زیارت عاشوراء میں 11 سلام ہیں اور 11 ہی مرتبہ لعنتیں بھیجی گئی ہیں، اور بیلنس بھی کتنا خوبصورت ہے عزیزو کہ سلام جتنی مرتبہ اس زیارت میں آیا ہے اتنی ہی مرتبہ جو ہے وہ لعن بھی ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جتنی محبت تم محمد و آل محمد سے کرتے ہو اسی مقدار میں دشمنی بھی ان کے دشمنوں سے تمہیں کرنا چاہیے۔ محبت کرو گے تو ان کے کیریکٹر اور ان کے اخلاق سے نزدیک ہو کر اسے اپنانے کی کوشش کرو گے، اور جب لعن کی منزل آئے گی تو جو اہل بیت کے دشمن ہیں ان کے کیریکٹر، ان کے عمل اور ان کے کردار سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کرو گے۔ یہ ہے زیارت عاشوراء کا میسج، یہ ہے عزیزو زیارت عاشوراء کا پیغام کہ ہمیں اسے سمجھنا ہوگا کہ زیارت عاشوراء کی عظمت کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آج میں آپ کی خدمت میں 18 خصوصیات و امتیازات زیارت عاشوراء کی پیش کروں گا۔ انشاءاللہ یہ مجلس بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم ہونے والی ہیں۔ آپ حضرات آخر تک ضرور اس مجلس کو سماعت فرمائیے گا۔ میری عادت نہیں ہے عام طور سے کہ میں کہوں کہ میری مجلس پوری سنیے اور اس کو یہ کیجیے اور وہ کیجیے، لیکن یہ ایک خون جگر ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے بغیر کسی تمہید کو اور زیادہ بڑھاتے ہوئے صرف مجھے اتنا اشارہ کرنا ہے عزیزو کہ 18 خصوصیات و امتیازات یا 18 مطالبے ہیں زیارت عاشوراء کے ذریعے سے جو زائر امام حسین علیہ السلام اللہ سے کر رہا ہے۔ پہلا مطالبہ کیا ہے؟ قاتل حسین سے انتقام لینے کا مطالبہ۔ اللہ اکبر، بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا نا عزیزو، قاتل حسین سے انتقام لینے کا مطالبہ۔ وہ آپ سب کے ذہن میں ہے زیارت عاشوراء، الحمدللہ ہم سب پڑھتے ہیں، ان یرزقنی طلب سارقہ مع امام
منصور. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں پروردگار ہم کو جو ہے جب انتقام لیا جا رہا ہو امام حسین کے قاتلوں سے تو مجھے بھی موقع ملنا چاہیے. یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ انتقام کربلا کا انتقام کون لے گا؟ این الطالب بدم المقتول بکربلا. کہاں ہے؟ زیارت دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں نا کہ کہاں ہے وہ جو امام حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا؟ این الطالب بدم المقتول بکربلا. ہم وہ کام جو امام زمانہ کا کام ہے ہم اس کام میں شریک ہونا چاہتے ہیں. بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا مطالبہ ہے، بہت بڑی خواہش ہے، بہت بڑی تمنا ہے. آپ نے اندازہ لگایا، کئی بار آپ نے سینکڑوں بار آپ نے یہ جملہ آپ نے پڑھا ہوگا، ان یرزقنی طلب ساری. پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ انتقام لیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اللہ کی نگاہ میں وجیح ہونا، آبرو مند ہونا، عزت دار ہونا، ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں. زیارت عاشوراء کے ذریعے سے ہم کہتے ہیں اللہم اجعلنی عندک وجیحا بالحسین. اللہ اکبر. پروردگار ہم کو جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تیری نگاہ میں جو ہے وجیح بن جائیں. وجیح یعنی عزت دار، وجیح یعنی آبرو مند. اور ہم دعائے توسل میں کیا کہتے ہیں؟ یا وجیحا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یعنی وہ خصوصیت، وہ چیز جو معصومین علیہ السلام کی ہے، ہم کہتے ہیں اللہم اجعلنی عندک وجیحا. شاید میری بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی. اس کے بعد تیسری خصوصیت، تیسرا مطالبہ، تیسری ڈیمانڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان یجعلنی، یعنی ہم کو جو ہے پروردگار ہم معیت چاہتے ہیں. معیت یعنی ہمراہی، معیت یعنی ساتھ ہونا. کس کے ساتھ ہونا؟ معصومین کے ساتھ. میں فقرہ پڑھتا ہوں زیارت عاشوراء کا کہ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ. اللہ اکبر. پروردگار دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے ہم آپ کے پروردگار سے کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ساتھ رہیں. ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ. تمام انبیاء کی خواہش یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ محمد و آل محمد کے ساتھ رہیں. جناب اسماعیل نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. جناب ابراہیم سے کہہ رہے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ جائیے تفسیر کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا وہ محمد و آل محمد ہیں. اسماعیل کی تمنا یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہو جائیں. یا خود جناب اسماعیل کے والد بزرگوار جناب ابراہیم کہتے ہیں وجعلنی من ورثت جنت النعیم. میرے پروردگار ہمیں جنت کے جو وارث ہیں ان میں سے قرار دینا. ان کے ساتھ ان کی معیت چاہیے، ان کی ہمراہی چاہیے. اور زیارت عاشوراء میں ہم یہی کہتے ہیں ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ. چوتھی خاصیت توجہ کیجیے گا کہ ہم کو زندگی جو ہے چاہیے تو کون سی زندگی چاہیے؟ سرمایہ داروں کی زندگی نہیں، دنیا پرستوں کی زندگی نہیں، بادشاہوں کی زندگی نہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں اللہم اجعلنی محیایا محیا محمد و آل محمد. وہ زندگی، توجہ کیجیے گا عزیزو، وہ زندگی جو محمد و آل محمد کی ہے ہم کو ویسی زندگی عطا کر دے. یہ ہے زیارت عاشوراء. ہماری زندگی جو ہے محمد و آل محمد جیسی ہونی چاہیے. اور اس سے بلند وہ مماتی، اور یہ جو ہے پانچویں چیز جو ہے، پانچویں خصوصیت، پانچویں دعا، پانچویں تمنا جو ہے کہ وہ مماتی ممات محمد و آل محمد. اور ہماری شہادت جو ہے، ہماری موت ویسی موت قرار دے دے جیسی محمد و آل محمد کی ہے. محمد و آل محمد دنیا سے کیسے گئے ہم سب جانتے ہیں نا.
ہمارے جتنے بھی امام ہیں سب کو شہید کیا گیا ہے. ہم ویسی زندگی چاہتے ہیں، یعنی وہ موت جو سعادت ہے، وہ موت جو عزت ہے، وہ موت جو شرف ہے. جناب زینب نے دربار میں یہی تو کہا تھا، تجھے معلوم نہیں موت تو ہمارے لیے، شہادت تو ہمارے لیے سعادت ہے، سعادت تو ہمارے لیے، شہادت تو ہمارے لیے شرف ہے، عزت ہے. لہذا وہ زندگی چاہیے کہ جو محمد و آل محمد کی ہو، اور وہ موت چاہیے جو ان کی موت ہے. اب آئیے چھٹی چیز، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے عزیزو. یہ چھٹی خواہش کیا ہے؟ مقام محمود کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. یہ مقام محمود، یہ وہ پوسٹ ہے جو بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. عام انسان تو اس پوسٹ کو حاصل ہی نہیں کر سکتا. ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ہے نا. تو اس کے اندر جو ہے ہمیں مقام محمود جو ہے کے لیے زیارت عاشورہ میں ڈیمانڈ ہم کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں. مقام محمود کیا ہے؟ آئیے قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. مقام محمود ایک بہت بلند مقام ہے. محمود جس کی تعریف کی جائے، پروردگار جس کی تعریف کرے، اس مقام کو مقام محمود کہتے ہیں. تو یہ مقام محمود جو ہے ہم سب زیارت عاشورہ کے ذریعے سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، مقام محمود. اس کے بعد آئیے جو 7ویں چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، عزاداری. عزاداری جو ہے ہم بتاتے ہیں کہ عزاداری امام حسین جو ہے وہ کہاں تک ہو رہی ہے؟ زمین تک محدود نہیں ہے، بلکہ آسمانوں میں بھی ہے. وَجَلَّتْ وَعَظُمَتْ مُصِیبَتُکَ فِی السَّمَاوَاتِ عَلَى جَمِیعِ اہلِ السَّمَاوَاتِ. یہ مصیبت جو ہے یہ آسمانوں میں بھی پائی جاتی ہے. ہم کو ایسی عزاداری کرنا ہے. اللہ اکبر. جیسی عزاداری آسمان والے کرتے ہیں. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اسی زیارت عاشورہ میں ایک چیز اور بھی ہے عزیزو، اور وہ ہے مقام براءت. یعنی ہم اس زیارت کے ذریعے سے امام حسین کو تو مخاطب کر رہے ہیں، لیکن ایک سرا ہمارا جو ہے ادھر بھی ہے، ادھر سے بھی جڑا ہوا ہے، پروردگار کی طرف بھی ہے. اور کہتے ہیں وَبِالْبَرَاءَةِ، ہم جو ہیں ہم کو براعت چاہیے. مِنْ أَعْدَائِكُمْ، اے حسین آپ کے دشمنوں سے. اظہار نفرت، بیزاری، تنفر، دوری ہمیں حسین کے دشمنوں سے چاہیے. یعنی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کربلا میں ہوتے کربلا میں ہوتے تو کدھر ہوتے. یہ زیارت عاشورہ کے ذریعے سے ہم بتا رہے ہیں. دشمنوں سے برات کا مطلب دوری، یعنی ہم 72 والی جو تعداد ہے، وہ لوگ جو حسین کے ساتھ تھے ہم ان کے ساتھ ہوتے. لہذا ہم یہ اعلان کر رہے ہیں زیارت عاشورہ کے ذریعے سے کہ ہمیں جو ہے وَبِالْبَرَاءَةِ مَعَ أَعْدَائِكُمْ. اللہ اکبر. اور اس کے بعد مقام لعن ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات میں کہنے جا رہا ہوں. جو لوگ مجھے اس وقت سماعت فرما رہے ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ پوری توجہ کریں. مقام لعن یعنی ہم لعنت کے لیے بھی جو ہیں اللہ سے کہتے ہیں ہم پروردگار لعنت کرنا چاہتے ہیں. کس کو لعنت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ جو حسین کے دشمن ہیں. آپ جب زیارت عاشورہ کے اس فقرے کو دیکھیں گے، میں تمام فقروں کو اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ سبھی لوگ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں اور تقریباً لوگوں کو یاد بھی ہے. جب آپ دیکھیں گے
تو پہلے جو ہے وہ لعنت کا ذکر ہے اور پھر سلام کا ذکر ہے. 100 بار لعنت اور 100 بار جو ہے سلام ہے نا. اس میں آپ غور کیجئے گا تو پہلے لعنت کا تذکرہ ہے اور پھر جو ہے سلام کا تذکرہ ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب سنیے. فارسی زبان میں ایک بہت خوبصورت ضرب المثل ہے اور کہا جاتا ہے کہ جاروب کن خانے را سپس مہمان طلب. یعنی کیا مقصد؟ پہلے گھر کو جھاڑو دو اور پھر مہمان کو بلاؤ. پہلے گندگی صاف کرو پھر مہمان کو بلاؤ. پہلے حسین کے دشمنوں پہ لعنت بھیج کر پہلے ان کو باہر بھگاؤ اگر ہیں تو، اور اس کے بعد پھر جو ہے حسین کو دعوت دو، پھر اہل بیت کو اپنے خانہ دل میں جگہ دو. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم بات ہے. اور اس کے بعد جو ہے مقام سلم. مقام سلم یعنی کیا مقصد؟ یعنی ہم جو ہیں اللہم، یا ہم کہتے ہیں انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. مولا ہم جو ہیں ان لوگوں کے لیے سلم ہے، سلو ہے، پیس ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ سلو کی ہے. سلو سے مراد یعنی مقام جنگ میں نہیں آئے. وحرب لمن حاربکم، اور ہم ان سے جنگ کریں گے جنہوں نے آپ سے جنگ کی. یہاں پر سلو سے مراد وہ سلو نہیں ہے جو ہم آپ سمجھتے. سلو یعنی لڑنا نہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگ نہیں کی ہے. مراد یہ اللہم انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. تو سلم، اس کے بعد مقام حرب میں نے عرض کیا 11ویں جو ہے خصوصیت جو ہے، ڈیمانڈ جو ہے وہ 10ویں مقام سلم اور 11ویں جو ہے وہ مقام حرب. اب آئیے جو 12ویں چیز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے مقام ایثار، قربانی. قربانی کسے کہا جاتا ہے؟ مثلا مثال کے طور پر ایک فقیر میرے پاس آیا اور میں نے اس فقیر کو 10 روپے دے دیے اور میں نے کہا کہ میں نے ایثار کیا ہے، میں نے قربانی کی ہے. آپ کہیں گے عجیب بات ہے، 10 روپے کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے؟ 10 روپیہ دینا یہ قربانی نہیں ہے. تو قربانی کہتے کسے ہیں؟ توجہ کیجئے گا. اللہ اکبر. قربانی کسے کہا جاتا ہے؟ کہتے قربانی اسے کہا جاتا ہے وہ چیز جو آپ کو سب سے زیادہ پیاری ہو، آپ اسے جو ہے اللہ کی راہ میں دے دیجئے یا کسی مقدس راہ میں دے دیجئے. اسے قربانی کہا جاتا ہے. امام حسین کے سامنے جب زائر کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے بے ابی انتا و امی. اللہ اکبر. ہمارے ماں اور باپ جو ہیں آپ پر قربان ہو جائیں. لقد عظما مصابی. یہ بے ابی انتا و امی کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر یہ کہہ رہا ہے میں تو حاضر ہوں ہی، لیکن ہم اپنے ماں باپ کو بھی آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ قربانی ہے، یہ ایثار ہے جو سب سے زیادہ ہمارے لیے عزیز ہے، ہم اسے حسین کی راہ میں قربان کر رہے ہیں. یہ ہے ایثار، یہ ہے قربانی. تو ایثار، جذب ایثار جو ہے ہم زیارت عاشورہ کے ذریعے سے سمجھتے ہیں. اچھا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ مقام قرب. اللہم انی اتقرب الی اللہ، ہم کہتے ہیں نا. یہ مقام قرب کیا ہے؟ کوئی بھی انسان مومن اگر ہے، کام کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے؟ جنت کے لیے یا جہنم کے خوف میں کرتا ہے یا جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے؟ نہیں عزیزو. بلکہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نماز میں پڑھتا ہوں 3 رکعت مغرب کی جنت حاصل کرنے کے لیے.
روزہ میں رکھتا ہوں جنت حاصل کرنے کے لیے، حج کا طواف کر رہا ہوں جنت کے لیے نہیں، قربتاً نماز میں پڑھتا ہوں مغرب کی 3 رکعت قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ یاد رکھیے گا یہ جذبہ جو ہے، یہ قربتاً الی اللہ کا جذبہ کہاں سے مل رہا ہے ہم کو؟ اسی زیارت عاشورہ سے مل رہا ہے۔ یہی زیارت عاشورہ ہے جو ہمیں قربتاً الی اللہ عمل کرنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد اب آئیے کہ ایک اور چیز اسی سے ایک شاخ نکلتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کو دوستی بھی کرنا ہے۔ اللہ سے قریب ہونے کے بعد اہل بیت علیہ السلام سے دوستی کرنا ہے۔ پنجتن پاک کا نام بھی لیا گیا اس کے اندر۔ میں وہ فقرہ پڑھ دیتا ہوں، میں نے کہا وقت زیادہ نہیں ہے لیکن میری مجبوری ہے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے، کچھ فقرے میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المؤمنین و الی فاطمۃ و الی الحسن و الیک بموالاتک۔ اس کے پہلے جو 13ویں شق تھی اس میں نے بتایا کہ قربتاً اللہ کام کرنا ہے، اور یہ جو 14ویں ہے اس میں گویا 14 معصومین کا تذکرہ مخفی طور پہ ہے، اور ظاہری طور پہ جو ہے پنجتن پاک کا نام لیا جا رہا ہے کہ اے ابا عبداللہ، اے حسین، اے مظلوم کربلا، اے فاطمہ کے لال، ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، رسول اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، امیر المومنین سے قریب ہونا چاہتے ہیں، فاطمہ زہرا سے قریب ہونا چاہتے ہیں، حسن مجتبیٰ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، وَإِلَيْكَ، اور آپ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، بِمُوَالَاتِكَ، قریب ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا نا، بے موالاتک، آپ سے جو موالات ہے، جو محبت ہے، اس کے ذریعے سے، یعنی زیارت عاشورہ نے آج ایک میسج دیا، ایک پیغام دیا کہ اگر اہل بیت سے قریب ہونا چاہتے ہو تو ان کی موالات ضروری ہے، ان کی ولایت ضروری ہے، ان کی محبت ضروری ہے۔ یعنی قربت جو ہے وہ مودت کی بنیاد پر ہے، قربت جو ہے وہ محبت کی بنیاد پر ہے۔ اور اب آئیے 15ویں قسم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ معرفت ہے۔ معرفت بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ظاہر کیا کہتا ہے؟ اکرمنی بمعرفتکم و معرفت اولیائکم۔ معرفت بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ مجھے عزت دے، بمعرفتکم، آپ کی معرفت سے، و معرفت اولیائکم، اور تمام جو آپ کے دوست ہیں ان کی معرفت چاہیے، اہل بیت کی معرفت چاہیے، اور ان کے دوستوں کی معرفت چاہیے۔ معرفت اتنی اہم ہے کہ اس کے بغیر اگر انسان معرفت ان کی نہ رکھے تو جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ عزیزان محترم، امام حسین کے عزاداروں اور چاہنے والوں، بہت امپورٹنٹ بات ہے، اسے ہم جو ہیں ہلکے میں نہ لیں۔ اور ایسے ہی 16ویں شق جو ہے وہ ہے ثبات قدم، یعنی قدم میں لغزش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ زیارت عاشورہ کا میسج ہے، قدم ڈگمگائے نہیں، آپ میں ثبات قدم ہونا چاہیے، لغزش نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَن يُثَبِّتَ لِي قَدَمَ صِدْقٍ، پروردگار یہ ہمارے پیر جو ہیں ان میں لغزش نہیں آنا چاہیے، لہذا
زائر جو ہے ایک ڈیمانڈ یہ کرتا ہے کہ اس کے پیروں میں جو ہے لغزش نہیں آنا چاہیے. اور 17ویں قسم شق جو ہے 17ویں سیکنڈ لاسٹ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے مقام رجعت. کیا مطلب رجعت؟ ایک مسئلہ ہے، یاد رکھیے گا، جو صرف محبان اہل بیت کے درمیان ہے، اور وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون رجعت ہے. رجعت کا مطلب یہ ہے، کم اسے ممبر سے پڑھا جاتا ہے، کہ امام زمانہ کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی تمام ائمہ معصومین کی یکے بعد دیگر حکومت ہوگی. اسے رجعت کہتے ہیں. اور اس رجعت کو جو ہے اسی زیارت عاشوراء نے کہ اس جملے نے ثابت کیا ہے، وَأَن يَرْزُقَنِي طَلَبَ سَارِكُمْ مَعَ إِمَامٍ مَنْصُورٍ مِنْ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. مجھے پلٹا دے پروردگار. کب پلٹا دے؟ کہ جب حسین کا انتقام لیا جا رہا ہو تو اس موقع پر یہ امام منصور کا مطلب جو جس کی مدد اللہ کرے گا، جو آئیں گے، اور اس کے بعد جو سلسلے جلیلہ شروع ہوگا، ہم اس موقع پر آنا چاہتے ہیں. ہم بھی قاتلین حسین سے انتقام لینے والوں میں خود کو شامل کرنا چاہتے ہیں، اس صف میں داخل ہونا چاہتے ہیں. اللہ اکبر! کہ جس صف میں حسین کے قاتلوں سے انتقام لینے والے موجود ہوں. ہم چاہتے ہیں اس لائن میں ہوں، اس صف میں ہوں، اس گروپ میں ہوں، کہ جس گروپ کے سورما، شجاع اور بہادر اور مومن جو ہیں، جو سپاہی ہیں، وہ حسین کے قاتلوں سے انتقام لے رہے ہوں. پروردگار مجھے بھی میری قبر سے باہر نکال دے جب ہمارے امام کا ظہور ہو، اور جب قاتلان حسین سے انتقام لیا جا رہا ہو. تو ہم بھی چاہتے ہیں، اللہ اکبر، کہ اس میں شامل ہو جائیں. اور اس کے بعد 17ویں یہ قسم تھی، یہ شق تھی. اور اب آئیے 18ویں شق ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے جس میں خدا ہم پر درود بھیجے. اللہ اکبر! ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ملائکہ اور اللہ یہ صلوات بھیجتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں پروردگار یہ سنیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کہ فی ھذا الیوم اللہم اجعلنی فی مقامی ھذا ممن تنالہ منک صلوات و رحمت و مغفرہ. کیا مقصد ہے؟ الزائر چاہتا ہے کہ پروردگار ہم پر صلوات بھیجے. میں نے عرض کیا کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، یہ ڈیمانڈ اتنی اہم ہے کہ اگر زیارت عاشوراء میں یہ تمام باتیں نہیں ہوتی تو شاید جو ہے ہماری ہمت نہیں پڑتی. اتنی اہم چیزوں کا ماننا، مقام محمود کا ڈیمانڈ کرنا، جو رسول اللہ سے مخصوص ہے، جو اہل بیت علیہ السلام سے مخصوص ہے، اس کا مطالبہ جو ہم کر رہے ہیں. مطالبہ کرنا بری بات تو نہیں ہے نا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آسمان پر اڑنے کی کوشش کیجئے گا تو زمین سے آدھا میٹر بلند ہوئیے گا، لیکن کوشش کرنا چاہیے. تمہارا گول جو ہے، تمہارا ہدف جو ہے، وہ بلندی ہونی چاہیے جہاں پر اہل بیت علیہ السلام ہے. نہیں پہنچ سکتے ہو، لیکن اگر وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرو گے تو سلمان تو نہیں بن پاؤ گے، لیکن سلمان کے غلام تو بن سکتے ہو. سلمان کے نقش قدم پر تو چل سکتے ہو. تمہیں ابوذر کا نقش قدم تو مل جائے گا. جب ان تک پہنچنے کی کوشش کرو گے تو مقداد کے قریب ہو جاؤ گے. اس لیے عزیزو، یہ جو چیزیں اس میں مانگی گئی ہیں وہ ہماری حیات کا مقصد ہے. فی ھذا الیوم، ظاہر کیا کہتا ہے؟ فی ھذا الیوم، ابھی چاہیے. ایک بار کہتا ہے، پھر کہتا ہے وفی موقف ھذا، اور یہاں پر چاہیے.
وَأَيَّامِ حیاتی، اور پوری زندگی. اب یہاں پر کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی محدودیت نہیں ہے. ایام حیاتی کا مطلب یہ ہے، یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ آپ کو ایک وقت کے لیے نہیں، پہلے کا ابھی چاہیے، یہیں پہ چاہیے. وہ ایام حیاتی، اور فار ایور، ہمیشہ کے لیے چاہیے. یہ زیارت عاشورہ کے جو فقرے ہیں آپ کو لطف آئے گا. اس کے گہرائی میں اتریے، ڈیپ میں جائیے تو سمجھ میں آئے گا کہ جو ہماری تخلیق کا جو مقصد ہے وہ اسی زیارت عاشورہ میں چھپا ہوا ہے. لہذا ہم مطالبہ کر کے اس بلندی پر پہنچنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر انسان کو نہیں بلکہ انسانیت کو معراج مل جاتی ہے، بشر کو نہیں بلکہ بشریت کو معراج مل جاتی ہے. اس لیے زیارت عاشورہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ بہت ہی معتبر اور بہت ہی بلند ہے یہ زیارت. اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، علماء نے تقریریں کی ہیں، مقالہ نگاروں نے مقالے لکھے ہیں. میں کیا کیا باتیں آپ سے بیان کروں عزیزوں. اس لیے یہ زیارت عاشورہ کی پابندی ہم سب کو کرنا چاہیے، اور کم سے کم اس کے مفہوم کو، اس کے ترجمے کو، ٹرانسلیشن کو، جس کی جو بھی زبان ہے اس زبان میں کبھی کبھی تو پڑھنا چاہیے. عربی میں پڑھنا چاہیے، یہ ضروری ہے، لیکن ترجمہ بھی آپ اس کا پڑھیے، اس کی گہرائی میں اتریے. آپ دیکھیے کہ اس کے اندر مفاہیم کے ایک سمندر نہیں، متعدد سمندر جو ہیں موجود ہیں زیارت عاشورہ کے ذریعے. اور کیوں نہ ہو، یہ زیارت امام حسین سے مخصوص ہے، خدا کی جانب سے آئی ہے. زیارت کا بھیجنے والا خدا ہے، اور جو خطاب ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے. کتنی محبت کرتا ہے خدا کی. اسی زیارت میں السلام علیک یا سار اللہ کہہ رہا ہے. اس پر انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی یہ سار اللہ کیا ہے کسی اور موقع پر. اور بہت ہی خوبصورت یہ فقرہ ہے، کیونکہ میرا وقت جو ہے میں دیکھ رہا ہوں تقریباً مکمل ہو گیا ہے. امام حسین کتنی عظیم ہستی ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں. احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے، تو اللہ اس سے بھی تو دشمنی کرے گا جو حسین سے دشمنی کرے. یہ کیسے قسی القلب تھے. یہ وہ پیغمبر جس حسین کو اپنے دوش پر بٹھاتے تھے، جس کے لیے عید کے دن ناقہ بنے تھے، جسے اپنی زبان پسائی تھی، جسے اپنے سینے پر سلاتے تھے. آج یہ امت اسی کے سینے پر سوار ہو کر اس کے سر کو جدا کر رہی ہے، اور کوئی اور نہیں بلکہ یہ کلمہ گو ہیں جو رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اسی رسول کے نواسے پر پانی بند کر رہے ہیں. ہاں عزادارو، کتنا ظلم کیا گیا امام حسین پہ، اتنا ظلم کیا گیا کہ امام مظلوم کو خود کہنا پڑا انا قتیل الابرار. ابھی تو دو جملے جو ہیں بڑے دردناک ہیں. ایک جناب فاطمہ زہرا کا وہ شعر جس میں آپ نے فرمایا سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا جان آپ چلے گئے، لیکن آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیٹی فاطمہ پر اتنی مصیبتیں پڑیں کہ اگر یہ دن پر پڑتی تو دن رات میں تبدیل ہو جاتا. ایک یہ فقرہ ہے عزیزو جو نہایت ہی دردناک ہے کہ پتھر دل بھی اسے سنتا ہے تو رو دیتا ہے. یہ تو ماں کا فقرہ ہے. اب سنیے بیٹا کیا کہہ رہا ہے. میرے شیعوں، تم اپنے مولا حسین کو جاننا چاہتے ہو، حسین کون ہے، حسین کو پہچاننا چاہتے ہو، حسین کون ہے، تو یوں سمجھو
انا قتیل العبرا، مجھے رلا رلا کر قتل کیا گیا ہے، مجھے رلا رلا کر شہید کیا گیا ہے۔ ہاں عزادارو، حسین کتنا روئے ہیں، کربلا میں کتنا حسین نے گریہ کیا ہے، ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ حسین قاسم کے جنازے پر آئے تو حسین نے گریہ کیا، اون محمد کے جنازے پر آئے تو حسین نے گریہ کیا، عباس کے جنازے پر آئے تو حسین نے گریہ کیا، عباس کے کٹے ہوئے بازو کو اٹھایا تو حسین نے گریہ کیا، عباس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا تو حسین نے گریہ کیا۔ ارے علی اکبر کے سینے سے نیزے کا پھل نکالا ہے تو حسین نے گریہ کیا۔ اور سنیں گے عزیزو، اور کہاں گریہ کیا عزیزو، جب تیرے سے شعبہ جو ہے، 3 پھل والا تیر جو ہے علی اصغر کے گلے پر لگا ہے تو حسین نے گریہ کیا۔ ہاں عزیزو، ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی مشکل تھی۔ ایک تصور کیجئے، ایک باپ ہے جو چاروں طرف سے نرغِ آدھا میں گھر گیا ہو، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹے سے بچے کی میت ہو، لیکن میت بھی کیسی کہ جس کا گلا جو ہے وہ تیر سے چھد چکا ہو، جس کے گلے میں خون ہو، اس میت کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے اس باپ کی کیا کیفیت ہوگی عزیزو۔ ایسے موقع پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہے اگر کسی زیادہ مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو اپنے دوستوں کو یاد نہیں کرتے، اپنے چاہنے والوں کو یاد نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے گھر کے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، حسین کے ہاتھوں میں جب علی اصغر کی میت تھی نا تو انہوں نے رسول خدا کو یاد نہیں کیا، نانا کو یاد نہیں کیا، بابا کو یاد نہیں کیا، ماں کو یاد نہیں کیا، بلکہ آواز دی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ اے میرے شیعوں، کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے میں اپنے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، لیکن ظالموں نے پانی کی جگہ پر میرے علی اصغر کو تیرے سے شعبہ سے شہید کر دیا۔ حسین علی اصغر کے جنازے کو لے کر، ننھی سی میت کو لے کر خیمے کے قریب بڑھے، آواز دے رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر خیال آتا ہے کہ کہیں ماں دیکھے گی تو برداشت نہ کر پائے گی، پھر واپس ہوتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ لیکن عزادارو، آخر میں حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ علی اصغر کو کا دیدار، آخری دیدار ماں کر لے۔ ارے در خیمہ پر آئیں، اور جیسے ہی امام حسین نے علی اصغر کے اپنے ہاتھوں میں لے کر آواز دی رباب علی اصغر آ گیا ہے، علی اصغر کو لے جاؤ۔ عزیزو، حسین کرے تو کیا کریں، حسین کرے تو کیا کریں، سکینہ بھی آ چکی تھی۔ ایک مرتبہ حسین نے آبا کا دامن ہٹایا، کیا دیکھا؟ 6 مہینے کی میت جو ہے، 6 مہینے کا شیرخوار بچہ حرملہ کے تیرے سے شعبہ سے زخمی ہو چکا ہے۔ بس عزادارو، رباب نے تو کچھ نہ کہا، صرف ایک ہی جملہ کہا، آواز دی یا بنیا مثلک ینہر، اے میرے لال، کیا تیرے جیسے بھی قربان کیے جاتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذریة الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ علماء علام براج اعظام رہبر انقلاب کو طول عمر، صحت کامل و موفقیت کامل عنایت فرما۔
ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔